امریکی کوسٹ گارڈز کی جانب سے جاری کردہ فوٹیج میں ایک حیران کن منظر دیکھا گیا جہاں ایک خفیہ نارکو سب میرین کو سمندر میں روک لیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک میرین پیٹرول طیارہ سمندر کے ساحلی علاقوں میں معمول کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک پائلٹس کی نظر پانی کے نیچے کسی مشکوک سائے پر پڑی جو عام کشتی جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ فوراً الرٹ جاری کیا گیا اور کچھ ہی دیر میں کوسٹ گارڈز کی تیز رفتار کشتیاں اور ایک ہیلی کاپٹر اس موقع پر پہنچ گئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہلکار نہایت خاموشی سے سب میرین کے قریب آ جاتے ہیں، لیکن اندر موجود افراد کو شاید ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ گھیرے جا چکے ہیں۔ آخرکار کوسٹ گارڈز نے طاقت استعمال کرتے ہوئے سب میرین کا دروازہ کھولا اور اندر سے اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس خفیہ سب میرین میں تقریباً 3000 کلو گرام کوکین موجود تھی جو جنوبی امریکہ سے امریکہ اسمگل کی جا رہی تھی۔ یہ سب میرین ان 200 سے زائد نارکو سب میرینز میں سے ایک تھی جو 2006 سے 2025 کے دوران پکڑی گئی، لیکن اصل حقیقت اس سے کئی زیادہ خوفناک ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر سال بے شمار سب میرینز قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں سے بچ کر اپنا سفر مکمل کر لیتی ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ نارکو سب میرین چلتی کیسے ہیں؟ یہ ریڈار اور سونار سے کیوں نہیں پکڑی جاتی اور آخر انہیں بنایا کہاں جاتا ہے؟ آئی وٹنس کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ منشیات کی اسمگلنگ ایک ایسا غیر قانونی کاروبار ہے جسے روکنے کے لیے دنیا بھر میں سخت قوانین اور ادارے موجود ہیں، مگر اس کے باوجود امریکہ اور یورپ کے کئی خطے آج بھی اس مسئلے سے پوری طرح محفوظ نہیں ہو سکے۔ اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ ڈرگ کارٹلیز ہمیشہ قانون سے ایک قدم آگے رہنے کی حکمت عملی اپناتے ہیں۔ جنوبی امریکہ طویل عرصے سے غیر قانونی صنعت کا مرکز رہا ہے کیونکہ یہاں کا موسم کوکا پلانٹ کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ کولمبیا دنیا میں کوکین پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور امریکہ میں پکڑے جانے والی زیادہ تر کوکین وہیں سے آتی ہے۔ اس کے بعد پیرو اور بولیویا کا نمبر آتا ہے۔ ان تینوں ممالک کو کوکین انڈسٹری کا گولڈن ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں کوکین مسافر طیاروں کے سامان میں چھپا کر لے جائی جاتی تھی۔ پھر سیکورٹی سخت ہوئی تو سمندری جہازوں کا استعمال شروع ہوا۔ 1980 کے عشرے میں جب منافع آسمان چھونے لگا، ڈرگ کارٹلیز نے چھوٹے ہوائی جہاز استعمال کرنا شروع کیے۔ اسی دور میں پابلو اسکوبار کا میڈجن کارٹل دنیا کی مارکیٹ پر چھایا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے ریڈار سسٹم جدید ہوتے گئے، یہ راستہ بھی خطرناک بنتا چلا گیا۔ پھر کارٹلیز نے تیز رفتار اسپیڈ بوٹس کا سہارا لیا، مگر وقت کے ساتھ یہ طریقہ بھی ناکام ہونے لگا۔ 1990 کی دہائی کے آخر تک فضا اور سمندر دونوں راستے تقریباً بند ہو چکے تھے۔ تب جنم ہوا ایک انتہائی خفیہ اور خطرناک ایجاد کا، نارکو سب میرین۔ ڈرگ کارٹلیز نے ایسی سب میرینز بنانا شروع کی جن کا زیادہ تر حصہ پانی کے نیچے رہتا ہے۔ فائبر گلاس سے بنتی یہ کشتی نما سب میرینز ریڈار پر تقریباً نظر ہی نہیں آتی۔ ان میں عام کشتیوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ منشیات لادی جا سکتی تھی۔ کئی سال تک اداروں کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ منشیات سمندر کی تہہ کے نیچے سے گزر رہی ہے۔ 2006 میں پہلی بار کوسٹاریکا کے قریب ایک ایسی سب میرین پکڑی گئی جو لکڑی اور فائبر گلاس سے بنی تھی۔ نارکو سب میرینز کے 4 اقسام ہیں۔ LPV لو پروفائل ویسل، زیادہ حصہ پانی میں، لمبائی تقریباً 14 میٹر، کئی ٹن کوکین کی گنجائش۔ ٹرانس اٹلانٹک سب میرینز، جدید اور بڑی، برازیل سے یورپ تک سفر کی صلاحیت، GPS کے بجائے کمپاس کا استعمال۔ سنورکل سب میرین مکمل طور پر غوطہ لگا سکتی ہے، اوپر صرف ایک سانس لینے والی نالی آج تک براہ راست کارروائی میں نہیں پکڑی گئی۔ بغیر انسان والی الیکٹرک سب میرین، سب سے جدید، خاموش الیکٹرک موٹرز، محدود رینج، خطرے کی صورت میں سمندر میں چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ سب خفیہ سب میرینز جنوبی امریکہ کے گھنے جنگلات میں قائم پوشیدہ شپ یارڈز میں تیار کی جاتی ہے۔ یہ علاقے اتنے دور ہوتے ہیں کہ نہ سیٹلائٹ اور نہ ڈرون وہاں آسانی سے پہنچ پاتے ہیں۔ ایک سب میرین پر لاکھوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، مگر اس میں لدی منشیات کی قیمت سینکڑوں ملین ڈالر تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ سب میرین صرف ایک مشن کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مشن مکمل ہوتے ہی بالوں کھولا جاتا ہے اور سب میرین سمندر میں ہی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ 2008 سے پہلے ایک قانونی خلا موجود تھا جس کا فائدہ اسمگلرز اٹھاتے تھے۔
قانون بدلنے کے بعد بھی آج تک کئی اسمگلرز ثبوت مٹانے کے لیے سب میرین کو خود ہی ڈبو دیتے ہیں۔ 2022 میں ایک اہم گرفتاری عمل میں آئی۔ اوسکار مورینو ریکارڈو جیسے نارکو سب میرینز کا انجینئر کہا جاتا تھا۔ وہ خود اسمگلرز نہیں تھا بلکہ ان خفیہ سب میرینز کا دماغ تھا۔ اس کی گرفتاری سے اداروں کو اس خفیہ دنیا کے بارے میں قیمتی معلومات ملی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ جتنی نارکو سب میرینز پکڑی گئی ہیں، اصل تعداد اس سے کئی زیادہ ہے، اور ممکن ہے کہ اسی وقت کسی جنگل میں ایک اور جدید اور خاموش بغیر انسان والی سب میرین تیار ہو رہی ہو۔ جب تک منشیات کی مانگ موجود ہے، یہ خفیہ جنگ سمندر کی گہرائیوں میں جاری رہے گی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔